اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تلخیص و صفت صلاۃ النبی میں آگے جو مسئلہ ذکر کیا ہے، پچھلے درس میں نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں بات آئی. اس درس میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آدمی متوجہ ہے، سب سے پہلے اسے رکعت باندھنے کے بعد دعا استفتاح پڑھنا چاہیے. دعا استفتاح وہ دعا جس سے نماز کا آغاز ہو، اسے استفتاح کہا جاتا ہے. اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں ثابت ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کا ذکر کیا ہے. انہوں نے سب سے زیادہ مقدم کیا ہے اس دعا کو کہ نماز کا آغاز ہو کس دعا سے. کہتے ہیں وَهِيَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. یہ دعا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سب سے مشہور یہ دعا ہے. اس دعا سے ہم نماز کا آغاز کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں ثنا سبحانک اللہم. ثنا وہ لفظ نہیں ہے دعا کے اندر، یہ اضافہ ہے. ثنا کا مطلب تعریف ہے. وہ شروع ہو رہی سبحانک اللہم سے. یہ سب سے مشہور ہے. شیخ البانی کہتے ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے نماز کی ابتدا میں. اور اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں یہ دعا استفتاح پڑھتے تھے. بسا اوقات وہ اونچی آواز میں پڑھتے تھے، زور سے، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے، تاکہ لوگ بھی جان لیں. اس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سوال کے بارے میں علماء نے کہا حضرت عمر صحابہ کی موجودگی میں دعا پڑھتے تھے، جبکہ اس وقت خاموش رہ کر کے دعا پڑھنا ہوتا ہے. لیکن حضرت عمر بیچ بیچ میں زور سے پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ دعا پڑھو سبحانک اللہم، یہ دعا پڑھو، دعا استفتاح پڑھو، لوگوں کو اس کا علم ہو جائے. اس لیے وہ زور سے پڑھتے تھے بسا اوقات، اور صحابہ میں سے کسی نے انہیں نہیں روکا. اس لیے سب سے افضل یہی ہے. اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں. انہیں بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیارے رسول سے پوچھا اللہ کے نبی جب آپ تکبیر کہتے اللہ اکبر کہتے ہیں اور سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اللهم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللهم نقنی من خطایایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلنی من خطایایا بالثلج والماء والبرد. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آپ نے خود صراحت کے ساتھ بیان کیا، چاہے سبحانک اللہم و بحمدک ہو یا پھر اللہم باعد بینی و بین خطایا ہو، یا اس کے علاوہ بھی وجہت وجہی للذی مختلف دعائیں آئی ہیں. ان میں سے کوئی بھی دعا ہو اس کے ذریعے سے نماز کا ابتدا کی جا سکتی ہے. لیکن بہر صورت آغاز میں دعا کرنا چاہیے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ان میں سب سے افضل سبحانک اللہم ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل علم نے ساری دعاؤں پر غور کیا اور یہ دیکھا کہ کس وجہ سے حضرت عمر اسی دعا کو نماز میں بسا اوقات زور سے پڑھتے تھے. دعائیں تو الگ الگ آئی، 4-5 الگ الگ دعائیں ثابت تھے، لیکن سبحانک اللہم کیوں پڑھتے تھے؟ اہل علم نے ساری دعاؤں پہ غور کیا اور کہا کہ یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک یہ صرف اور صرف اللہ کی تعریف ہے. اس کے علاوہ اللہم باعد بینی یہ دعا ہے اللہ مجھے میرے گناہوں سے دور کر دے، اس میں انسان مانگ رہا ہے اللہ سے. جبکہ سبحانک اللہم خالص اللہ کی تعریف ہے، اور جو خالص اللہ کی تعریف ہے اسے مقدم کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہٰذا اس دعا کا آپ اہتمام کریں، یا اس کے علاوہ کسی بھی دعا سے جو ثابت ہو رسول سے آپ پڑھیں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مومن کو چاہیے کہ جتنی دعائیں آئی ہیں آپ کی طاقت بھر آپ یاد کیجیے، صرف سبحانک اللہم آپ پہ مت رہیے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اسے سنت زندہ ہوگی. سب لوگ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہے ہیں، کوئی اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھ ہی نہیں رہا ہے. یہ سنت کون زندہ کرے گا؟ کہا آپ الگ الگ دعائیں یاد کریں گے تو ایک تو سنت زندہ ہوگی، اور دوسرا فائدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی نماز میں خشوع بھی پیدا ہوتا ہے. ریگولر جو پڑھتا ہے وہی پڑھنے لگے تو بسا اوقات توجہ اس کی اتنی نہیں رہ پاتی ہے. جب وہ آدمی الگ الگ دعائیں پڑھتا ہے تو اس سے نماز میں توجہ بھی رہتی ہے. لہٰذا مختلف جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو بھی مومن کو چاہیے کہ وہ پڑھے. یہ دعا استفتاح ہے. اس میں آپ غور کریں کہ
کہ انسان جیسے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے بعد فوراً وہ اللہ کی تعریف بھی کر سکتا ہے یا پھر اپنے لیے دعا بھی کر سکتا ہے۔ سبحانک اللہم بھی آپ کہیے، یہ بھی ٹھیک ہے، یا اپنے لیے آپ سیدھے سیدھے دعا بھی کرنا چاہیں، وہ دعا جو حدیثوں میں ثابت ہے، جیسے اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اس کا ترجمہ آپ پڑھیں، وہ دعا ہے اصل میں۔ تو ان دونوں طریقے سے دعا استفتاح آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ آگے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر امام جہرن نماز پڑھا رہے ہوں اور اگر کوئی آدمی نماز میں داخل ہونے کے لیے آتا ہے تو کیا اسے دعا استفتاح پڑھنا چاہیے یا پھر اسے امام کی قرات کو سننا چاہیے اور سیدھے رکعت میں شامل ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جانا چاہیے؟ یہ ایک مشہور مسئلہ ہے۔ اہل علم نے کہا کہ اگر امام زور سے نماز پڑھا رہے ہو جہری اور آپ تاخیر سے آتے ہیں، شروع سے آپ امام کے ساتھ نہیں تھے، شروع سے رہیں گے تو امام بھی دعا استفتاح پڑھ لے گا، آپ بھی پڑھ لیں گے، لیکن امام شروع کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ داخل ہوتے ہیں، تب ہمیں کیا دعا استفتاح پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مغنی کے اندر، کہتے ہیں کہ ہمیں دعا استفتاح نہیں پڑھنا چاہیے، صرف سورہ فاتحہ پڑھے، باقی قرآن کو غور سے سنیں۔ کیا دلیل دی انہوں نے؟ دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کو غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ۔ جب امام قرآن پڑھ رہا ہے زور سے تو ہمیں خاموش ہو جانا ہے، غور سے سننا ہے۔ صرف سورہ فاتحہ کو اس سے الگ کیا گیا کہ ہاں سورہ فاتحہ چاہے امام زور سے پڑھے خاموش پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے، اسے رسول نے الگ کر دیا ہے۔ باقی چیزوں میں ہمیں امام کو غور سے سننا ہے۔ لہٰذا اگر امام جہرن نماز پڑھا رہے ہوں اس وقت اسے چاہیے کہ سیدھے نماز میں داخل ہو اور وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور خاموشی سے قرآن کی تلاوت کو سنے۔ اور اس کے بعد آخری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ امام رکوع جانے کے قریب ہے، رکوع جانے کے قریب ہے، اب دو چیزیں ہیں، اگر وہ دعا استفتاح پڑھیں گے امام رکوع میں چلے جائیں یا رکوع سے سر اٹھا دیں گے، یا پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھے، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اہل علم نے کہا، جیسے لجنہ دائمہ جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے، ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کوئی آدمی نماز کے لیے آتا ہے اور اسے خوف ہے کہ وہ رکعت چھوٹ جائے گی اور اس کے پاس وقت اتنا ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے یا پھر وہ ثنا پڑھ سکتا ہے، انہوں نے کہا اگر خوف ہو کہ سورہ فاتحہ وہ نہیں پڑھ سکے گا تو اسے چاہیے کہ دعا استفتاح چھوڑ دے اور سورہ فاتحہ پڑھے۔ دعا استفتاح اس وقت چھوڑ دیں، بالکل مختصر وقت ہے، آپ اس وقت آئے یا تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا پھر آپ کی وہ رکعت چھوٹ جائے گی یا امام رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع سے اٹھا دیں گے، کوئی بھی حالت ہو سکتی ہے۔ بہت مختصر وقت اگر ہمارے پاس ہے تو اس وقت سورہ فاتحہ آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کو قیام کے ساتھ دوسرا رکن فاتحہ بھی مل جائے۔ ہاں اگر وقت ہمارے پاس مزید ہے تو اچھی بات ہے، آپ ثنا بھی پڑھیے جب امام خاموش ہو اور ساتھ میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیے۔ اگر وقت تنگ ہو گیا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھیے، کیوں؟ کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے رکن فاتحہ اور یہ جو دعا استفتاح ہے وہ سنت اور ثواب کی چیز ہے۔ رکن اور ثواب کی چیز دونوں میں اگر ایک ساتھ جمع کرنے کی طاقت نہ ہو تو جو طاقتور ہے اسے کیا جائے گا، اور مضبوط اور طاقتور چیز سورہ فاتحہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر کے جو کہ رکن ہے، ہم دعا استفتاح پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ پڑھ لیں، لیکن سورہ فاتحہ تو چھوٹ گئی جو کہ رکن ہے۔ تو جب دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہو، سنت نماز آپ شروع کیے، اچانک اقامت ہو گئی فرض نماز کے لیے، تو کیا کہتے ہیں؟ اس وقت ہمیں نماز کو توڑ دینا چاہیے، ابھی آپ نے شروع کیے اور فرض میں شامل ہو جانا چاہیے۔ حالانکہ دونوں نماز ہی ہے لیکن وہ نماز سنت ہے اور جس کی اقامت ہوئی وہ فرض ہے، دونوں میں طاقتور چیز فرض نماز ہے، اس لیے اسے چھوڑو اور فرض نماز کے لیے آ جاؤ۔ اور یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، دعا استفتاح سبحانک اللہ و بحمدک کا سنت مستحب چیز ہے اور فاتحہ رکن چیز ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کر پائیں گے تو سورہ فاتحہ آپ پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے اس رکن کو پورا کر لیا جو کہ آپ کے اوپر فرض تھا۔ تو یہ دعا استفتاح سے متعلق چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان باتوں پہ غور کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔